جب ہمارا جو کنیکشن اللہ سے کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ بیکاز ہمیں سب سے پہلی چیز جو ہمارے اندر ڈال دی گئی ہے نا، وہ یہ ڈال دی گئی ہے کہ تم کس قابل ہو، تم تو دین کا علم لے ہی نہیں سکتے، یہ تو عالموں کا کام ہے. بالکل، جو عالموں کا کام ہے وہ ہے ہائی لیول پہ، لیکن یار مجھے بیسک چیزیں تو پتہ ہونی چاہیے. پھر عالموں کا کام ہے کہ مجھے جوڑیں علم کے ساتھ. عالم کیوں ہے؟ وہ علم سے جوڑے گا مجھے. علم کیا ہے؟ ٹھیک. اچھا، اب ہمیں دوسری چیز ہمیں یہ بتا دی گئی ہے کہ پیسے کماؤ گے تو شادی ہوگی، پیسے کماؤ گے تو گھر چلے گا. ٹھیک ہے، تم پڑھ رہے ہو، کیوں پڑھ رہے ہو؟ کیوں ڈگری کر رہے ہو ایویشن کی؟ کیا فیوچر؟ جاب کرو گے، رائٹ؟ کیوں جاب کرو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاب کرتے تھے. کون سے صحابہ تھے جو جاب کرتے تھے؟ بڑے صحابہ کی بات کر رہا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری جب مدینہ آئے تھے تو انتہائی غریب ہو کر آئے تھے، سب کچھ مکہ میں رہ گیا تھا. تو کس کی نوکری کی تھی مدینہ میں جو دوبارہ امیر ہو گیا؟ نہیں، تجارت کی تھی، بزنس کیا تھا نا. ٹھیک ہے. سو میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ نوکری کر رہے ہو. اچھا، آج کل نا وہ رشتے آتے ہیں نا، لوگ پوچھتے ہیں کیا کرتا ہے جی؟ سرکاری ملازم ہے. اچھا، وہ سرکاری ملازم چاہے چپراسی کیوں نہ ہو، یہ کرتا ہے جی بزنس کرتا ہے. اچھا، نہیں، اس کا ایسا رشتہ نہیں کرنا. حالانکہ وہ سنت رسول پوری کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ نہیں کرنا ہم نے. تو جو کنیکشن کا ڈسکنیکٹ ہے نا ہمارا، وہ ہمیں شروع سے یہ بتایا گیا ہے کہ جی کماؤ گے، کھاؤ. اچھا، جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے ہر ذی روح اپنا رزق لے کر پیدا ہوا ہے. آج آپ کی شادی ہوتی ہے، کیا خیال ہے آپ کی بیوی آپ کو بھوکا مار دے گی یا آپ اپنی بیوی کو بھوکا مار دو گے؟ اس کا رزق آپ لے سکتے ہو، آپ کا رزق وہ لے سکتی ہے، بلکہ اس کے نصیب کے شاید آپ کو بھی رزق مل جائے. لیکن آپ شادی نہیں کرو گے جب تک آپ کی نوکری نہیں لگے گی. ایسا ہی ہے. تو پھر تو سن نیڑے یار. اب یقین کس پہ ہے؟ آج کا پیسہ جو ہے نا وہ آج کا خدا ہے. اچھا، خدا جو لفظ ہے نا، یہ اس کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے. خدا فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے وہ جس کی عبادت کی جائے. تو خدا اللہ بھی ہو سکتا ہے، جو کہ اللہ ہو تو بیسٹ ہے، بٹ خدا پیسہ بھی ہو سکتا ہے، خدا سیاستدان بھی ہو سکتا ہے، خدا میرا لیڈر بھی ہو سکتا ہے. خدا، اب میرا لیڈر چاہے وہ گالیاں دے رہا ہو، میں کہوں گا جی نہیں بس اینڈ ہو گیا جی، میرا لیڈر نے اینڈ کر دی، وہ میرا خدا ہے، اس کے خلاف نہیں میں سن سکتا. ٹھیک ہے. سو جب تک ہمارا خدا، ہمارا الہ اللہ نہیں ہوگا نا، اور وہ اللہ کیوں بنیں گے؟ وہ اللہ کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ ان سے کنیکٹ کیسے کریں گے؟ جب میں اپنے آپ کے ساتھ ایٹ پیس ہوں گا، جب مجھے یہ پتہ ہے نا کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے خوبصورت احسانی تقویم کیا ہے. اشرف المخلوقات کا لفظ کہیں نہیں آیا، احسانی تقویم کا تو ضرور آیا نا. اور پھر مجھے اللہ نے کہا میرے روح ہی، مجھ میں اپنی روح پھونکی ہے. جب اللہ نے مجھے یہ دونوں چیزیں کر دی ہیں تو پھر ڈو آئی نیڈ ٹو لک اراؤنڈ؟ ڈو آئی نیڈ ٹو فائنڈ اے ریزن ٹو ناٹ لو مائی سیلف؟ میں کیا نام تھا اس کا، منصور الحاج کے اوپر بات نہیں کر رہا زیادہ، لیکن میں ایک بات ضرور کرتا ہوں جو میں سمجھا ہوں. انا الحق کا جو اس نے نعرہ مارا تھا، اس نے کیا مارا تھا؟ اس کا ایک مطلب جو مجھے سمجھ آیا، اگین میں بار بار کہوں گا میں عالم نہیں ہوں، اس لیے میں کسی فتوے کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں بات کر رہا، لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ آئی انڈرسٹوڈ مائی سیلف، اینڈ اف آئی انڈرسٹینڈ مائی سیلف آئی نو ہاؤ ٹو کنیکٹ ٹو اللہ. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی، مے بی آئی ایم رانگ، بٹ دا ڈے آپ نے اپنے ساتھ دوستی کر لی، آپ کو اللہ پہ یقین آ جائے گا. ٹھیک ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم سنی، یہاں پر ماحول کا فرق ہے نا، ہم اس ماحول سے نکلنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں کہ جی مجھے بس پیسہ پیسہ پیسہ. ہم نے اپنے آج کل کی نسلوں کو صرف کیونکہ ہم نے گلیمر میں ٹی وی میں دیکھا ہی یہ ہے. ٹھیک ہے. ہم نے ٹی وی نے جتنا ظلم ہمارے ساتھ کر دیا ہے نا،
ہم نے دیکھا یہی ہے کہ جی جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس لڑکی ہے, اس کے پاس گاڑی ہے, اس کے پاس موبائل ہے, اس کے پاس. او بھائی جا کر یقین کرو, جاؤ آج میں آپ کو یہ ٹاسک دیتا ہوں, پیسے والے جون سے مرضی 10 لوگوں کو دنیا میں اٹھا لو اور ان سے پوچھو آر دے ہیپی ود دیئر لائف, ڈو دے نو دی پرپز آف دیئر لائف, would they want to continue the life they are living? Go and ask them. وہ شیشوں کے گھروں میں رہتے ہیں. شیشے کے گھر کا کانسیپٹ سمجھتے ہو؟ پتھر پڑا نا جس دن گھر ٹوٹ جائے گا. ابھی ریسنٹلی نا میں چھوٹی سی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں, یا اگر اور آپ کے ذہن میں سوال ہے تو. کرونا کے دوران میرے پاس انٹیریئر سندھ سے ایک کال آئی ایک خاتون کی کہ سر میری ہیلپ کریں. میں نے اس بچی کی ہیلپ کی, جو ہم کر رہے تھے سب کو روشن دے رہے تھے اس کو بھی پہنچایا. اس کے بعد کافی عرصے بعد دوبارہ اس بچی کی مجھے کال آئی اور مجھے کہنے لگی کہ جی مجھے ہیلپ چاہیے. تو میں نے کہا بیٹا جس طرح آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو جتنا اتنا نہیں میں کر سکوں گا. تو میں کہنے لگی سر میں بھیک نہیں مانگ رہی ہوں, آپ کو میں اگر اپنی اسٹوری سناؤں تو ہمارا اپنے باڑے تھے. باڑے سمجھتے ہو؟ بھینسوں کے. کہتی ہے ہماری اپنی 65 بھینسیں اور گائیں تھیں. 65 گائے بھینس کا مطلب ہے کروڑوں کی بات ہو رہی ہے یہ, ٹھیک ہو گئی. اور ایک باڑے کی بات ہو رہی ہے جو اس کے گھر کے ساتھ اور بھی باڑے تھے. ہماری 4 دکانیں ہیں اور 2 گھر ہیں, سب کرائے پہ ہے. اور یہ غریب بند آپ کے سامنے جو میں بتا رہا ہوں یہ غریب ہوگا؟ کہتی ہے سر میرے دیور کو جوش چڑھا, اس نے بیاج پہ 65 اور ڈالنی. بیاج سمجھتے ہیں نا, سود پہ. سود اللہ سے کھلی جنگ ہے, کریکٹ؟ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلی جنگ ہے نا. کہتی سر 2 سال کے اندر اندر ہم اس حالت میں ہیں کہ میں آج آپ سے 100 روپیہ بھی مانگنے کو مجبور ہوں. تو میں نے کہا مجھے دکانیں اور گھر ہیں. کہتی نہیں وہ بکے نہیں ہیں, وہ سارے کا سارا کرایہ آتا ہے ان کا, لیکن وہ بیاج والوں نے ان کے نام پہ لکھوا لیا ہوا, اور اگلے 10 سال تک 5 سال میں صرف بیاج پورا ہوگا, اس کے بعد ہم اصل کی طرف جائیں گے. 10 سال تک ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. 15,000 روپے پہ اس وقت اس کا شوہر 21 گھنٹے کی نوکری کر رہا ہے ایک اور باڑے میں. کہتی ہے 21 گھنٹے کام کرتا ہے, 15,000 پہ. کہاں؟ جو کہتی جس گھر میں ہمارے روز لنگر لگتا تھا, ہمارے گھر میں دسترخوان پہ, کہتی ہے ہمارے گھر میں تقریباً 24 گھنٹے چولہا چلتا تھا. کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, بس ایک بیاج لے بیٹھے.